السلام علیکم، ویلکم ٹو سوال آپ کے جواب ہمارے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جس طرح آپ لوگوں نے سوال بھیجے ہیں. ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں. تو سنم اس دفعہ بہت مزیدار سوال آئے ہیں. تو مزیدار ہوتے ہیں اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہیں. اوکے. اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک عتیق الرحمان صاحب ہیں. میری سنم آپی، وی جسٹ لو یو، کیپ ڈوئنگ، یو آر دا بیسٹ. عمر آپ کی 20-22 سال ہے، سے زیادہ نہیں، اور شادی بھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ، ہاؤ سویٹ. سنم آپی، کیا آپ کے پیارے سے کیوٹ بچے آپ کی طرح ہی بریو اور بہت زیادہ بہادری سے پی ڈی ایم کی چترول بھی کرتے ہیں؟ میرے بچے بالکل اپنے باپ جیسے ہیں اور ان کو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اینڈ کیپ ڈوئنگ دا سیم ورک ود سیم انرجی، یو آر دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. اتنی بھی نہیں ہے اب. فوراً چل گیا ساتھ. اچھا جی، نیکسٹ ہے فضا زاہد. گڈ شو، کیپ اٹ اپ برو، گڈ ورک. تھینک یو برو میں ہوں. اچھا، ہنا زمان ہے. سنم، آپ کی سب سے اچھی دوست کا نام کیا ہے؟ پلیز ریپلائی. ہنا زمان ہی ہے میری سب سے اچھی دوست کا نام، میری بیسٹ فرینڈ کا نام. اچھا، اب یہاں پر بیسٹ فرینڈس بھی کمنٹس کریں گے. اس کو پتہ نہیں یہ کیا سننے کا بار بار شوق ہے کہ وہی میری بیسٹ فرینڈ ہے. اب بھی میں لکھ کے ہی تجھے بھیجوں گی. اب تو ریکارڈڈ بھی ہو گیا. اب تو جب بھی ہوگا یہی دیکھ لیجیے گا. صحیح بات ہے. اچھا جی، ایک اور عطا الرحمان صاحب ہیں. کوئی سوال نہیں ہے، بس تعریف کرنی تھی. بہت زبردست کام ہو رہا ہے، انٹرٹیننگ بھی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے سیکھنے کی باتیں بھی. کمال ہی کر دیا ہے آپ نے فرحان. جتنے آپ حسین و جمیل ہیں اتنے ہی آپ محنتی اور قابل بھی ہیں. کتنے پیسے دیے بتاؤ یہ لکھوانے کے؟ میں جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے. جھوٹا. سنم، آپ بھی اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں خوش رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ تھا. اچھا، اگلا سوال ذرا دیکھنا. امرین ثاقب. فرحان، جب آپ سنم کو سنم بلاتے ہیں تو پھر آپ کی وائف کا ریئیکشن آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں نا سنم. اب میرا نام ہی سنم ہے تو وہ سنم ہی بلائے گا نا. اب یہ تو بھائی جس نے نام رکھا ہے اس کا مسئلہ ہے. نام رکھا کس نے ویسے؟ میری پھپھو نے. پھپھو نہیں، میری پھپھو جیو کی پھپھو والی پھپھو نہیں ہے بیچاری. انہوں نے میری مطلب ہیلپ بھی کی ہے. میرے ابا جی میرا نام بے نظیر رکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے میری جان بچائی. انہوں نے کہا بھائی جان سنم بھٹو بھی تو بھٹو کی بچی ہے تو سنم رکھ لے. تو اس چکر میں میرا نام میری پھپھو نے رکھوایا ہوا ہے سنم. اچھا، سنم بھٹو. آئی لو یو پھپھو. پھپھو تم جلو تمہیں تو ویسی پھپھو نہیں نا ملی ہوئی. تم جلو. میری تو بہت اچھی ہیں. میری بھی بہت اچھی ہے. اچھا، حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی ایمانداری کا کوئی ایک واقعہ. میں کبھی ان سے ملی نہیں تو واقعہ کیا دیکھے ہوں گے. جب ملی بھی تھی تو مطلب سوال بھی نہیں کر سکی تھی، بڑے دور بیٹھے ہوئے تھے. یہی صاحب دوبارہ پوچھ رہے ہیں سنم تمہاری تعریف سے فرحان کو کیوں کچھ کچھ ہوتا ہے؟ اور بھائی مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے اصلیت کیا ہے. جیلس اور کیوں بیچارہ برداشت نہیں ہوتا. خوب پیارا ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا. یہ دیکھا جیلس کون ہو رہا ہے، پتہ لگ ہی گیا ہوگا. فرحان بھائی کے لیے کوئی ایک لائن. روندو. ہم سب اس کو روندو کہتے ہیں. یہ ہر بات پہ روتا ہے، میری کو سنتا نہیں، میری کو مانتا نہیں، میری کو عزت نہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. بس یہی کرتا رہتا سارا دن. بس ہو گیا. ہاں جی. اگلا سوال. محمد داؤد. آپ سیریس اینکرنگ کریں، آپ کا قد اب بھی کافی بڑا ہے، مطلب اس دور میں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں. مائنڈ نہ کیجیے گا، میں آپ کو اینکرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پسند کرتا ہوں، اسی لیے مشورہ دے رہا ہوں. ہر چیز کا ایک ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. اس کی موقع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے. جس طرح کے آپ ماحول میں ہوتے ہیں آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کی یا کسی آپ کے مطابق کسی کی بھی بات کر رہی ہوں تو میں اس طرح نہیں کر سکتی ہوں جس طرح میں کسی پروٹیسٹ میں کرتی ہوں، کیونکہ وہ پچ اور ہوتی ہے، وہ ماحول اور ہوتا ہے، اور یہاں پہ ماحول اور ہوتا ہے. اور ہر وقت ہر انسان غصے میں نہیں رہ سکتا نا. نارمل لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہوتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ آپ نارمل ہیں. الحمدللہ. اچھا جی، اگلا سوال ہے حسنین کا. اگلے الیکشن میں آپ کو اگر خواتین کی مخصوص نشست ملے تحریک انصاف کی طرف سے تو آپ لے لیں گی؟ بہت لالچی ہے، لے لے گی. لے لوں گی. بہرام خان. آج سوال کہیں یا شکایت سنم صاحبہ، لیکن میرے خیال میں اپنے آپ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی کہ فین ہمارے چینلز کو دیتے ہیں.
کچھ نہیں کرتے لیکن ان کو ہماری ویڈیوز ویلاگ پسند آتے ہیں یا نہیں, پھر بھی وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب فین کو ہماری چھوٹی سی فالو بیک کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہاں وہاں کے بہانے تلاش کے ان کو انکار کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اتنا آبسیشن کیا لوگوں کو. جب میرے 2 4 5 فالوور بھی تھے, میں نے تب بھی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ پلیز مجھے فالو کر لے. تو کوئی منہ نہیں لگاتا ہوگا, اور کوئی بھی نہیں لگاتا, تو کبھی ٹینشن ہوئی بھی نہیں تھی کہ نہیں لگاتا. ابھی آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے, کسی کی بات اچھی لگتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے فالو کر لیتے ہیں. میں بھی کسی کو کوئی ٹویٹ دیکھتی ہوں, کوئی پوسٹ دیکھتی ہوں, مجھے اچھی لگتی ہے تو میں فالو کر لیتی ہوں. اچھا نیکسٹ ہے جی منزہ. انشاءاللہ ایک بار پھر پوری دنیا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گونج ہوگی انشاءاللہ. اور ایک غلط فہمی دور کر دوں, انقلاب خون کے بغیر بھی آتا ہے, لہٰذا تیار رہیں سب انشاءاللہ. اچھا جی, سہیب صاحب کہہ رہے ہیں آئی لو یور اسٹرگل. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اچھا شاہ جہان صاحب ہیں. صنم, جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیسا فیل ہوا آپ کو, بتائیں. کوئی کویشچن کیا آپ نے یا خان صاحب سے یا نہیں؟ میں نے بس دیکھا انہیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میں بس ان کو دیکھتی ہی رہی. وہ بول رہے تھے, وہ اتنے سامنے تھے میرے, میں نے تو اتنا سامنے سے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو میرے تو یہی خوشی بہت تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کا کیا سوال تھا, تو میں بول بھی نہیں سکی کہ میرا کوئی سوال نہیں تھا, میں تو بولی ہی نہیں ہوں. خان صاحب کا کرشمہ ہی اتنا ہے, کیا کرے. اچھا حیات صاحب پوچھ رہے ہیں, صنم کیا آپ اپنا جارحانہ انداز چھوڑنا چاہتی ہو؟ مت چھوڑیے, آپ کا غصہ مریم اور غریدہ وغیرہ کے لیے اچھا لگتا ہے. مطلب یہ کوئی سٹائل نہیں ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یہ مطلب جینز میں ہمارے نا خان ہے, ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, ہمیں غصہ جلدی آ جاتا ہے, تو یہ میں ایسی ہی ہوں. کوئی سٹائل ہوتا تو چھوڑنے یا نہیں چھوڑنے کی سوال تھا نا, میری نیچر ہے یہ, میں ایسی ہی ہوں. ثانیہ فردوس, ویل ڈن صنم, لاٹس آف لو اینڈ ریسپیکٹ فار یو, بریو گرل. تھینک یو. نوید عادل, صنم آپ کے آج تک کے جتنے بھی عمران خان کے جلسے یا ایونٹ آپ نے اٹینڈ کیے ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ میموریبل کون سا تھا؟ کائنڈلی تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا. میموریبل تو obviously وہ تھا جب وہ میرے اتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈائریکٹ میرے سے بات کی, مطلب میرے سے ہم کلام تھے وہ. اور جب میں ان کا آٹوگراف لینے گئی تو فاروق حبیب آئے کہیں سے اچانک سے لوگوں میں سے, اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ صنم ہے اور یہ بہت زبردست بولتی ہیں. تو خان صاحب کیونکہ کسی سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے, لوگوں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے سائن کرتے چھوڑ کے میری طرف دیکھا, جو میں شاید ساری زندگی نہیں بھولوں گی. مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے اسمائل دی اور انہوں نے کہا اچھا, تو مطلب میرے لیے تو وہ میموریبل ہے, میں کبھی نہیں بھولوں گی. ویسے وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی حرکت. میں ہی ہوں گا. اچھا جی, نیکسٹ ہے ایچ آر نیلو, آپ سے کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی, کیسی ہیں آپ؟ ہم بنگلہ دیش سے ہیں. آپ کے ہر انٹرویو بہت بیسٹ ہوتا ہے, اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہی کام کرتی رہیں. عمران خان زندہ باد. اگر آپ پی ٹی آئی سوشل میڈیا آفیشیل آ جاتے ہیں تو اتنا دبنگ ہو کہ شاید نہ بول سکتی. باقی آپ کو بہتر معلوم ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت سارا پیار چھوٹے بھائی کی طرف سے. عمران خان اور پاکستان زندہ باد. بنگلہ دیش کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا, اور ساتھ ایک دل. مجھے لگتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے ہیں نہیں ویسے. تھینک یو سو مچ. اور بالکل صحیح بات ہے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جوائن کرنے سے یہی ہے کہ میرا آپ اپنا ایک سٹائل ہے, اور اسپیشلی جب میں غصے میں ہوں تو پھر مجھے صحیح غلط کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر جو جیسا لگا ہے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے برا لگا ہے تو جس کی وجہ سے لگا ہے اس کو بھی پتہ چلے. تو پھر میری کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, تو اور ان کو بہت ایک باؤنڈری میں بولنا اور بات کرنی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جوائن نہیں کی کبھی. جاہد, صنم آپ اگر پاکستان تحریک انصاف میں آ گئیں تو شہباز کی جگہ لے سکتی ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھیں. آپ لوگ اس کو بنا کر ہی چھوڑیں گے. بس شہباز گل کے ساتھ باقی وہ جگہ میں نہیں لینا چاہوں گی, باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا جی, مرزا کلیم صاحب نے خط لکھا ہے, تو وہ خط پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صنم اینڈ فرحان, نمبر 1, ہم بھی ٹویٹر پر اپنے کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا بھی دل کرتا ہے عمران خان نیازی پاکستان کی آن, پاکستان کی شان کو ملنے کے لیے. کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا. اوکے,
تو یہ مجھے جب ہم لوگ ملنے گئے تو ہم کیونکہ اب ہم اپنا ہمارا یہ چینل ہے جس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس دن یوٹیوبرس کی میٹنگ تھی. تو جب ہم باہر نکلے تو وہاں پہ بھی ایک حضرت مل گئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی آپ کیوں ملنے گئے تھے. تو میں نے ان کو بتایا بھائی کہ میں 8 مہینے سے ہر پروٹیسٹ میں گئی ہوں، کوئی ایک جلسہ کوئی ایک پروٹیسٹ نہیں چھوڑا میں نے. اس کے باوجود 8 مہینے بعد میں پہلی دفعہ ملنے آئی ہوں، اور ایک تصویر بھی ساتھ کھینچنا الاؤ نہیں تھی، سگنیچر بھی وہ نہیں کروانے دے رہے تھے، جو ہم نے کافی انسسٹ کیا تو خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ کروانے دیں لوگوں کو. تو آبویسلی ان کے پاس بہت کام ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں ملنے کے لیے، اور ہم کسی کو کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے. ہم بہت آسانی سے ان سے ملنے نہیں گئے، بہت کام کیا، بہت محنت، اور اس کے بعد چانس ملا. اچھا جی، سیکنڈ ہے فرحان صاحب، آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ کو ایک دن بہت ہی اچھے اینکر بنا دیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. بہت شکریہ آپ کا. صنم، اگر آپ کو کوئی بڑا چینل آفر کرے جیسے ARY، جیو، ان میں سے کس کو جوائن کریں گی؟ جیو تو خیر کسی صورت نہیں کروں گی، زہر لگتے ہیں مجھے. اور ARY لیں گے نہیں؟ مطلب جیو سما ٹائپ تو کبھی نہیں. اچھا جی، 4 ہے، آپ ہوسٹ ہوں، پہلے انٹرویو کس کا کریں گی؟ چوائس آپ کے پاس ہے مریم نواز یا بلاول باجی، اور عمران خان یا اسد عمر. مطلب یہ کوئی آپشن ہے؟ آبویسلی عمران خان. ان سے آگے، ان سے پہلے کون، ان سے بات کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان کا نام آپ کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، پھر آپ کو آپ کے مطلب کمپیریزن کا ہی نہیں ہے، شاید جواب مل جاتا. نہ ان سے پہلے کوئی ہے نہ بعد میں کوئی ہے، وہی سب سے پہلے ہے بھائی، وہی آخر میں. یہی سوال فرحان بھائی سے بھی ہے. obviously عمران خان صاحب سے ہی کریں گے اگر ہماری ان کے سامنے زبان جو ہے وہ چل پڑی. ویسے تو خان صاحب کے سامنے جا کے آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور گلے میں سے چین 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 کی آوازیں آتی ہیں. امیجن میں نہیں بول سکی، اللہ میں نہیں بات کر سکی ان کے سامنے. اچھا، ظہیر اللہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں، سنم مائی کویسچن از دیٹ if you get an opportunity to contest the election against ہنا پرویز بٹ will you contest؟ وہ کنٹیسٹ کر کے نہیں آئی ہوئی، اسپیشل سیٹ پہ آئی ہوئی ہے، اتنی وہ لے رہتی نہیں الیکشن لڑنے والی. لیکن اگر ہو ایسا ہاں تو کیوں نہیں کروں گی، ضرور لڑوں گی. لڑنے میں تو پھر اچھا جی، آج کا آخری ہے یہ، اب کویسچن ہے یہ کیا، یہ بھی پورا خط ہے ویسے، حمزہ رشید کی طرف سے ہے. سوال تو نہیں ہے، بہرحال چند لائنیں ہیں صرف فرحان کے لیے کہ ماشاءاللہ ٹائم ویسٹ بند کرتے ہیں اس کو. اب آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جیلس کون ہو رہا ہے. پورا پروگرام ان کے مطلب اب مناسب لگتا ہے کوئی ایک بندہ پوری ایک سٹوری اپنی تعریفوں میں پڑھے، کتنی بری اچھا میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھیں اپنے. ہاں خوبصورت سوال تو نہیں، بہرحال چند لائنیں ہیں صرف فرحان کے لیے. ماشاءاللہ فرحان کیا روتے ہیں آپ، اللہ. اور سنم سے اپنے الفاظ بول رہی ہے، صحیح طرح پڑھو نا، یہ تو غلط بات ہو گئی نا. اب ہماری یہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس طرح آپ کی ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. میں تو نہر کنارے بھینس، تمہارا ذکر آ گیا، میں تو نہر کنارے بھینس چرا رہا تھا کہ ایک دوست نے آپ کی خوبصورت ویڈیو کی خوشخبری دی. وہی بھینس ایک بندے کے پاس گروی رکھ کے سائیکل پر سوار ہوا اور بازار پہنچا، بازار سے موبائل خریدا تو سم کے پیسے نہیں تھے. بھائی کیا ہے یہ، جس سائیکل پہ تمہارا فین ہے تو تمہیں لگا تھا کوئی کام کی بات دکھے گا. آگے سنو بھائی تم. پھر سائیکل پر آیا اور وہی گروی رکھ کے سم خریدی، اور اب آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں. آپ کی شاندار ویڈیو نے دل و دماغ کے ہر کونے کو روشن کر دیا ہے. ہمیں تو بند لگ رہا ہے بھائی. اب میں مطمئن ہوں کہ بھینس اور سائیکل کے پیسے اچھی جگہ لگ گئے. بہادر شاہ ظفر زندہ ہوتے تو آپ کے حسن و جمال، اللہ معاف کرے بھائی، آپ وہ سائیکل اور بھینس بیچ کے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ حسن و جمال دیکھا جیلس، اور کیمرے کی آنکھ کی تعریف میں آدھی سلطنت عطا کرتے ماں صدقے. اور مرزا غالب اپنی شاعری مجموعہ کو نہ صرف آپ کے نام کرتے بلکہ ہر غزل کی ابتدا آپ کے نام سے کرتے. یہ آخری حالت میں ذہنی اپنی خرابی کی. اور ہاں، اگر ابن بطوطہ یہاں سے گزرتے تو اپنے سفری تاریخ کی سب سے شاندار ملاقات آپ کی قرار پاتی. علاج ہی ممکن نہیں ہے بھائی. نہیں ویسے یہ کیا ہے، کیا مطلب دیکھ کر دل خوش ہو گیا. ایک مدت تک آپ ہمارے دماغ پر نقش رہیں گے. اللہ سلامت رکھے اور ایسے مزید ٹیلنٹ، ایسا مزید کانٹینٹ بنانے کی توفیق دے. بھائی فوراً جاؤ جیل روڈ پہ یا پاگل خانہ، فوراً جاؤ. دیکھیں نا، آپ نے اب خود ہی دیکھ لیا. میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جلتا کون ہے.
اور کہاں سے سچا کون ہے, کون سچ بولتا ہے, کہاں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں. خیر یہ تھے آج کے کویشچن جو آپ لوگوں نے ہم سے کیے تھے. امید ہے کہ ہم نے سارے کویشچنس کے آنسر آپ کو دے دیے ہوں گے. اچھا, اب نیکسٹ جو ویک میں ہم نے سوچا ہے سنم, جو آپ کچھ کہہ رہی تھیں تو آپ خود ہی اپنے, ہاں مطلب لائک آپ ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ پوچھنا چاہیں, یا آپ کوئی میسج بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس کے تھرو آپ اگر کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کنوے کر سکتے ہیں. کسی کو بھی, میسج کا مطلب ہے کسی کو بھی, ہاں مگر تمیزدار میسج. اس کے علاوہ آپ ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. اور جو ایک نئی چیز ہے وہ ہم آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایک لائن کا جملہ آپ ہمیں بتائیں جو آپ کو سب سے اچھا لگا ہو کسی بھی رکشے کے پیچھے یا ٹرک کے پیچھے, تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے سنم سے. بہت شکریہ, ہمارے اس پروگرام کو فالو کرتے رہیے, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. چینل کو تو آپ سبسکرائب کر ہی لیں, آپ لوگ کر ہی لیں, مہربانی کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.